دیکھیے پوچھا تھا کہ کیا نیک مردہ کا دل بھی قبر میں شروع میں نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ لگتا ہے؟ دیکھیں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم لوگ موت کو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب، چونکہ ہم نے چند باتیں سنی ہوتی ہیں عذابات کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید مرنے کے بعد بہت ہی سخت معاملات ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو اپنی موت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ چونکہ پردے ہٹا دیتا ہے، وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھتا ہے، پھر جنتی نعمتیں اس کے پاس لائی جاتی ہیں، ہزاروں فرشتوں کو اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کی روح کو ساتویں آسمان حتیٰ کہ عرش الہی تک پہنچایا جاتا ہے، وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبر میں لوٹانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی، پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جانا، تا حد نگاہ وسیع کر دیا جانا، اور پھر مختلف معاملات۔ بعض اوقات تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم سو جاؤ، جیسے دلہن شادی کی پہلی رات سوتی ہے، تو وہ سو جائے گا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا، اس کو اٹھایا جائے گا، جب تو وہ سمجھے گا کہ شاید ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں سویا ہوں۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کا عمل اس کے سامنے ظاہر ہوگا، ایک انسانی شکل میں بڑا خوبصورت ہوگا، تو وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، اب قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قبر میں چھوڑ گیا اندھیری قبر میں، اور چھوٹے سے اس میں آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ یار اب کیا کریں، کچھ کرنے کو تو ہے ہی نہیں، اب یہاں پر نہ لیپ ٹاپ ہے، نہ گیمز ہیں، نہ کچھ ہیں، تھوڑی دیر سوچتے رہے آپ، پھر بور ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے بھائی جان، وہاں کی زندگی بہت ہی پیاری زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ آپ کی روح بہت زیادہ آزاد ہو جائے گی۔ بلکہ اس دنیا کے اندر ہم مقید ہیں، آزادی تو اصل میں ملے گی آخرت میں، لیکن اسی شخص کے لیے کہ جو اس مختصر ترین زندگی کی قدر کرے، وہ اس میں نیک اعمال کرے۔ اگر فراڈ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، حرام کماتے رہے، نماز قضا کرتے رہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، تو یہ دنیا پھر اس کے لیے آزادی کی جگہ ہے۔ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی پابندی میں رکھے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد گناہگار کا دل لگ جاتا ہے، دل لگنے کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر جو عذابات ہوں گے وہ تو دل لگنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔